مناظر چاروں کا السلام علیکم مراکش بزانہ ماشمارہ وشت کنی چونکہ چیزی ماہ پیسر بلوچستان اسمبلی مائنز اینڈ منرل ایکٹ پیش کنک بودگا و چرشی پد کستیا منظور کنک بودگا. ہمیں سیاسی جماعت کے بلوچستان اسمبلی موجود ہیں اپوزیشن جماعت بما یا سرکاری بنچا نشتگیں ممبرز درستاں مائنز اینڈ منرل ایک بل کے ہستے اتفاق رائے کو منظور کو تھا بلے یہ ودہ چیزیں سیاسی جماعت کے ہستا یہ بل سرا مختلف اعتراضات کنگا چونکہ جمعیت علماء اسلام فی یہ ودہ بلوچستان اسمبلی اپوزیشن اکثریتی جماعتیں تو آئیے بعضی ممبرز کے ہستا اسمبلی سیشن موجود بودتگا وہاں یہ بل یہ ایکٹ کے ہستے آئی منظوری حوالہ وتی اوٹ داتا بلے مروچی مدستہ کے جمعیت علماء اسلام نیمگا مائنز اینڈ منرل ایکٹ بلوچستان آئی کورٹا چیلنج کنک بودتا اور گوستگیں روچا مدستہ کے بلوچستان جمعیت علماء اسلام صوبائی امیر مولانا واسع صاحب کہتے ہیں آئیے ایک پریس کانفرنس سے کو تھا آئیے اعلان کو تھا کہ یہ ایکٹا یا مائنز اینڈ منرل ایکٹا چیلنج کا بلوچستان ہائی کورٹا چونکہ مروچی چیلنج کنک بودتا کامران مرتضیٰ ایڈوکیٹ کے سینئر رہنمائی جمعیت علماء اسلام ہے اور سینیٹر ہیں تو آمائی وکالتہ گندنے کے یہ بل چیلنج کرنا بودتا آئین درخواستی جمع کرنا بودتا تو دروچہ پیسر پریس کانفرنس ہاں یہ گشتہ کہ مائنز منرل ایکٹ کے ہستے ہیں یہ چوڑا معاشہ نمن نے وہ اما ممبرز کے ہستے ہیں آگاہ خلافہ اوٹ داتا تو آنی خلافہ ہم کاروائی کنک بھی تو دومنی مگا گندنے کے آہانی کو شکیں کہ مائنز اینڈ منرل ایکٹ چالاکی حکومت نیمگا پاس کنائے نہ بودتا تو درست سیاسی جماعت کے ہستے ہیں تاروں کے ایرکنا کو یہ بل پاس کنائے نہ بودتا اور مائنز اینڈ منرل بل کے ہستے ہیں تو یہ اما سیاسی جماعتانی موجودگی بودتا کہ آئی ودہ موجود ہیں اور دومنی مگا گندنے کے دوروچہ پیسر بلوچستان مائنز منرل ایکٹ متعلقہ کوئٹہ نواب صدر لشکر رئیسانی سینیٹر افر احتیاب کٹک اور نیشنل پارٹی رہنما کے ہسنا پریس کانفرنس سے کو تھا تو ہم یہ بل لے یہ ایکٹ ہے بلوچستان کے ہستے ہائی کورٹا چیلنج کرنے کے اعلان کو تھا تو مروچی میں سرجمی صورتحال سر کا پتران کرنے گا آئی نواب صدر لشکر رئیسانی صاحب مرداری کرنے گا آئی انگیشن کا پتران کرنے السلام علیکم. وعلیکم السلام. نواب صاحب بہت شکریہ آپ اپنے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. تو سر ہم بات کر رہے ہیں بلوچستان مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے حوالے سے تو آپ لوگوں نے افر احتیاب کٹک اور نیشنل پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی آپ نے اس کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا تو پھر بتائیے کہ اس بل کے حوالے سے آپ لوگوں کو کیا تحفظات ہیں جس کی وجہ سے آپ اس کو عدالت میں لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ سالہ سال لوگوں نے بلوچستان کے اکابرین نے صوبائی خود مختاری بلوچستان کو صوبہ قرار دینے کے لیے ایک جدوجہد کی اور بہت سارے لوگوں نے نقصانات اٹھائے اور اس کے ساتھ 1 یونٹ کو توڑا. آج عملاً ہمارے ملک میں خصوصاً بلوچستان میں 1 یونٹ کا اور اسے بدتر سما ہے. اب ہوا یہ کہ سیاسی پارٹیوں کا جدوجہد ہوا ARD کے ذریعے چارٹر آف ڈیموکریسی نے یہ طے کیا کہ ہم 73 کے آئین کو بحال کریں گے اور صوبوں کو اختیارات دیں گے. تو 18ویں ترمیم کو انہوں نے عملاً رائج کیا اور 18ویں ترمیم میں اختیارات صوبوں کے پاس آئے. اس کے ڈیٹیلز میں نہیں چاہتا ہوں مگر یہاں ہوا یہ کہ ایک ڈمی جعلی الیکشن کرنے کے بعد ایک ڈمی اسمبلی تشکیل دیا انہوں نے اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے موقف سے دستبردار ہوئے اور یہ مائن اینڈ منرل ایکٹ چند منٹ میں انہوں نے پاس کیا. اس میں جو تحفظات یہ ہیں ایک تو ایک انویسٹمنٹ کا جو کمیشن ہے بورڈ اسلام آباد میں بنا ہے جو کہ 18ویں ترمیم کے خلاف ہے. تیسرا یہ ہوا کہ کیونکہ آج کل اسٹریٹجک منرلز کا دور ہے آج کل ریئر ارتھ منرلز کا دور ہے کہ یہ بلوچستان کا حق ہے. ہمارے لوگ 80% لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزارتے ہیں. ان کا زندگی کو تو اوپر ہونا چاہیے تھا مگر 2018 میں جو ڈیل کیا کچھ پولیٹیکل پارٹیوں نے بغیر نواب اسلم کے انہوں نے ریکوٹک کو بیچا
اب پھر نیا جب آیا یہ حکومت سرفراز بگٹی پیپلز پارٹی کا، انہوں نے یہ مائن اینڈ منرل ایکٹ میں یہ کیا کہ جس کے پاس مثلا 30 کروڑ ہوں گے وہ بڑے مائننگ میں جائے گا. اب عام ایک بلوچ ایک پشتون کو اتنے اربوں روپے کہاں سے لائے گا؟ پھر کچھ عرصے بعد ایک کمیٹی انہوں نے بنایا، کینسل بھی کر رہے ہیں ان کو. یعنی تمام تر اختیارات کو وفاق میں انہوں نے دیا ہے، جو کہ 1 یونٹ بنا اس وقت سمجھے. اور 18ویں ترمیم پاکستان کا آئین جس کے لاش کو ایک پارٹیوں کے اتحاد اس وقت گھما رہے اور کہتے ہیں ہم دفاع کریں گے اس آئین کا، اس کو بالکل پامال کر کے ہمارے صوبے کے اختیارات وفاق کے ایک کمیٹی کے حوالے کی، جہاں پاکستان کے 62 لوگوں کو یہ الاٹمنٹ ہوگا اور زمین کے مالک یا نوکریاں کریں گے، اور پنجاب اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے سرمایہ دار یہاں مالک بنیں گے. اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. یقیناً عدالت بھی ایک دن قومی اور تاریخی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا. ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں کہ عدالت کے دروازے کو کھٹکھٹا کے اس اختیار کو واپس صوبے کی طرف لائیں گے، کیونکہ یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ متصادم ہے. تو نوزاد صاحب آپ یہ بتائیے، چونکہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے پچھلے مہینے میں ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا تھا کہ ہم اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے. گزشتہ آپ نے مشاورت کے بعد ابھی جو ہے حتمی فیصلہ کیا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ جمعیت علماء اسلام فی کی جانب سے آج اس کو بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، لیکن ہم نے دیکھا جب یہ بل پاس کیا گیا تھا تو بلوچستان اسمبلی میں JUIF کے جو اراکین صوبائی اسمبلی ہیں ان کی موجودگی میں پاس کیا گیا تھا. تو اچانک بجٹ کے بعد ان کو یہ خیال کیوں آیا کہ یہ جو مائنز اینڈ منرل ایکٹ بل ہے وہ 18ویں ترمیم کے خلاف ہے اور بلوچستان میں جو منرلز اینڈ مائنز ہیں ان کی بھی خلاف ہے، تو ان کی موجودگی میں پاس کیا گیا، اب ان کو اتنا بڑا اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ کہ یہ ہم نے آج اس وقت ہمارا 1 گھنٹے پہلے ہمارے سینئر وکلاء کے ساتھ میٹنگ ہوا اور ہم نے اپنا پیٹیشن تیار کرنے میں کام ہمارا مکمل ہونے جا رہا ہے. کل بھی ہماری میٹنگ تھی، کل رات بھی تھا. یہ ہمارا 7واں 8واں میٹنگ ہے. اور جب میٹنگ کے بعد ایک پریشر ڈیولپ ہوا تو جمعیت علماء اسلام کے جو شخص گلپاشی کر رہے تھے وزیر اعلیٰ پہ، ظاہراً تو گلپاشی تھا، مگر یہ بلوچستان کے مظلوموں کے زخموں کی نمک پاشی تھا کہ ان کے وسائل کو بیچنے کے بعد ایک ڈمی وزیر اعلیٰ کو گلپاشی کر رہے ہیں. تو آج جمعیت اپنے پولیٹیکل ساکھ کو بچانے کے لیے انہوں نے ظاہر دکھا ہے کہ وہ جا رہے ہیں. یعنی ہم دوڑ کسی کے ساتھ نہیں لگا رہے ہیں، ہم اپنے صوبے کے حقوق کے لیے آئین کا دروازہ اور قانون کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. مگر جمعیت کو اچانک جلدی یہ تھا کہ وہ اس ریس میں کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ ان کا اپنا MPA پہلے قمیص اتار رہا تھا اسمبلی میں، پھر نمک پاشی کر رہا تھا بلوچستان کے لوگوں کے زخموں پہ. اب وہ اپنے اس ساکھ کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ پیٹیشن داخل کیا، اور ان کا وکیل کامران مرتضیٰ سارے پاکستان کو بلوچستان کو پتہ ہے کہ وہ بلوچستان کی نمائندگی نہیں کرتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا کرتا ہے، مگر وہ اپنا ساکھ بچانے کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. تو نوزاد صاحب، چونکہ آپ لوگوں نے کافی جو ہے گزشتہ 1 مہینے سے وکلاء سے، مختلف سیاسی رہنماؤں، سینئر رہنماؤں سے مشاورت کر رہے ہیں، وکلاء سے بھی آپ نے رائے لیے مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے حوالے سے، تو بنیادی طور پر کیا نتیجہ آپ لوگوں نے عکس کیا ہے کہ جو 18ویں ترمیم موجود ہے، 18ویں ترمیم کے تحت صوبے جو ہیں اپنے وسائل پہ، اپنے معدنیات پہ خود مختار ہے، اگر آپ کو اس کو اگر آپ عدالت پہ لے کے جائیں گے تو کیا امکانات ہیں کہ اس بل کے حوالے سے یا اس کیس کے حوالے سے ایک بہت بڑا ریلیف بلوچستان کے لوگوں کو ملے گا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کی جو عدالت کی جو تاریخ ہے وہ بلوچستان کے لوگوں کے حوالے سے اتنا جو ہے تسلی بخش نہیں ہے. تو ایسے بہت سارے معاملات ہیں جن میں جو ہیں سوالات اٹھتے ہیں عدالت پر. ہم نے ڈاکٹر مارنگ بلوچ BYC کے رہنماؤں کا کیس دیکھا. تو کتنی امیدیں ہیں وابستہ ہیں آپ لوگوں کو اس کیس کے حوالے سے بلوچستان کے عدالتوں میں، خاص طور پر بلوچستان ہائی کورٹ میں؟ دیکھیں، اگر میں خود عدالتوں کا ڈسا ہوا ہوں، بعض جگہوں پہ عدالتوں نے انصاف دینے کے بجائے ظلم کیا. 2018 کے الیکشن کا جو وکٹم میں خود ہوں. آج 6 چیف جسٹس سپریم کورٹ کے بدلے اور میرے کیس نہیں لگائے. مگر کسی بھی واقعے کے 2 پہلو ہوتے ہیں. آج
ہم عدالت چاہ رہے ہیں. یقیناً آپ اس بات کو خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا, مگر آنے والا کل لوگ ہم سے پھر پوچھیں گے یا تاریخدان پوچھیں گے عدالت کیوں نہیں گئے. اسی لیے ہم جا رہے ہیں کہ جو آنے والا دن ہے اس میں کیوں نہیں گئے والا اس لائن میں ہم کھڑے نہ ہو اور ہم اپنا فرض ادا کریں. اس کے بعد یقیناً اور راستے بھی ہیں, سیاسی جدوجہد ہے. اگر بلوچستان کے لوگوں کو یہ شعور تھا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوا ہے, آنے والے الیکشن میں ہم اس قسم کے جو بل جو ایکٹس پاس ہوئے ان کو ہم ختم بھی کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک پریس کانفرنس میں نے کہا جو سرمایہ دار بلوچستان میں آنا چاہتے ہیں وہ نہ آئے کیونکہ ہم ان کو کام کرنے نہیں دیں گے. تو ہر قسم کے معاملات ہیں, ہم ہر آپشن کو آزمائیں گے تاکہ کل کوئی دل میں ایسا بات نہ رہے کہ کاش ہم اس آپشن کو نہ آزماتے اور آزماتے. اسی لیے ہم عدالت کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے, میں میرے ساتھی, اور آنے والے دنوں میں یہی جنگ تاریخ کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا. ہم اس تاریخ کے کٹہرے میں اس کو کھڑا کر رہے ہیں. تو اس ایکٹ کے خلاف آپ لوگوں کی جو آئینی درخواست ہے کب جمع ہوگی, اس کو کب آپ جمع کروائیں گے؟ آج ہم نے اپنا میٹنگ میں فائنل کیا ہے. کل بھی ہمارا میٹنگ تھا, کل رات بھی فراز صاحب خٹک صاحب کے ساتھ ہمارا میٹنگ تھا. ہمارا آج فائنل ہو کہ انشاءاللہ بہت جلد اس میں ہم اگر چھٹیاں نہیں ہوئے ہم جا کے اپنا پیٹیشن داخل کریں گے. تو نیشنل پارٹی سے آپ لوگوں نے مشاورت کی کہ جو دوسری جماعتیں بلوچستان کے جمعیت علماء اسلام کے علاوہ بلوچستان نیشنل پارٹی اور دوسری جماعتیں, اس پہ اپنے لوگوں نے رسائی کی ہے, اس کو جو اعتماد میں لینے کی کوشش کی ہے, رسپانس نہیں ملا ہے, یا آپ لوگوں نے اس پہ بھروسہ نہیں ہے, یا ان پہ کوئی رسائی نہیں کی ہے؟ دیکھیں یہ قومی اجتماعی امور ہے, میرے کوئی ذاتی اس میں مفاد نہیں ہے, قومی مفاد ہے. آئندہ نسلوں کا وقار بقا ان کی خوشحالی کا مسئلہ ہے. جب ہم نے پہلا پریس کانفرنس کیا اس جو ترمیم کے خلاف تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے تمام پارٹیوں کو, بار کو, مائن اونرز ایسوسی ایشن کو, سول سوسائٹی کو دعوت دیا کہ وہ اس میں آئیں, اور جو لوگ آئیں گے ہم تو عدالت کا دروازہ تو بند نہیں کر سکتے, وہ جائیں اپنا پیٹیشن لگائیں تاکہ ہم مل کے اس قبضہ گیری, اس ڈکیتی کے راستہ روک لیں. ہم نے سب کو دعوت دیا, آپ کے توسط سے پھر دعوت دے رہے ہیں. ساتھ ساتھ جو پارٹی ہمارے پاس خود چل کے آئے اس میں نیشنل پارٹی ہے, اس میں مائن اونرز ایسوسی ایشن کے کل پورا وفد ہمارے ساتھ ملا. آج کرومائٹ کے مائن اونرز 5 بجے میرے پاس آ رہے ہیں, نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ آئے. تو یہ تو ہم راستہ نہیں روک رہے, ہم ایک آگئی ایک بیداری کا آواز اٹھا رہے ہیں. جو لوگ ہمارے ساتھ چلیں گے یا خود عدالت جائیں گے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ اجتماعی قومی امور ہے, اس پہ سب کو ایک آواز ہو کے سب کو اس میں ایک طاقت کے ذریعے بلوچستان سے اس ڈکیتی کے راستے کو روکیں. ٹھیک ہے, بالکل آپ کی بات درست ہے نوابزادہ لشکر ریحسانی صاحب. یہ ایک کوئی مسئلہ ہے, تمام سیاسی جماعتوں کو اس پہ اپنے کردار ادا کرنا ہوگا, آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اس کو عدالت پہ چیلنج کرنا ہوگا. بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے. مردار چاروں کا نوابزادہ آئی لشکر ریحسانی صاحب, سینئر سیاستدان بلوچستان آئی ایک بعض مزنی کردی سیاسی حوالہ چونکہ گستگیں یک ماہ دورانہ بلوچستان مائنز اینڈ منرلز ایکٹ حوالہ سیاسی جماعتوں کو مشاورت کرنا ماہ پیسری پریس کانفرنس کو تگا ایک ایکٹ کہتے ہیں یہ عدالتہ چیلنج کرنے کے اعلان کو تگا گستگیں روچہ مدستگا کے افراسیاب کٹک صاحب کے سینئر رہنمائی خیبر پختونخوا اور یہ بلوچستان سیاست حوالہ ایک گہری نظری آئیے امرائیہ نیشنل پارٹی رہنما کے آنی امرائیہ یک مشترکہ پریس کانفرنس کو تگا گشتگا کے یہ ایکٹ کے ہستے ہیں بلوچستان اسمبلیہ غیر قانونی طورا پاس کنک بتا اور NFC ببخشے 18ویں ترمیم خلاف ورزی اور دومی نمگا یہ چیلنج کنک بھی بلے دیگر سیاسی جماعت کے ہستے ہیں تو BNP مینگل کے یہ بل حوالہ یہ واضح تحفظات و اعتراضات یہ بل حوالہ کے ہستے ہیں یہ مشترکہ پریس کانفرنس آوار نبوتگا اور نیشنل پارٹی یا دیگر جماعت آوار بودتا لشکر ریحسانی صاحب کو شکیں کہ یہ قومی مسئلہ ہے اشیاء حوالات جو سیاسی جماعت کے ہستے ہیں دعوت دے گا پدا دعوت دی کہ میں ہم کوپک بیوا اوشیارا سپریم کورٹ یا بلوچستان ہائی کورٹ آئے دیکھے عدالتیں چیلنج بکنا بریک کے ضروری پتہ میں مکان کے شنگ پتران کا